احتساب کیا ہے؟ ذاتی خاندان کے کاروبار کو تباہ کیا. کیا ان 5 مرتبہ آج تک کوئی سرکاری خرد برد کا ایک دھیلے کا کوئی ہمارے خلاف کیس ہے؟ کیا کسی ہسپتال کی ایکس رے مشین سے کوئی کرپشن نکلی؟ کوئی سڑک سے کرپشن نکلی؟ کوئی میٹرو سے کرپشن نکلی؟ تعلیم کے میدان میں کرپشن نکلی؟ کوئی پانی کے میدان میں کرپشن نکلی؟ بجلی کے منصوبوں میں کرپشن نکلی؟ خدا کا خوف کھائیں. کرپشن کا ٹیلنٹ تو خوفناک ہے اس ملک میں کہ یہ جو چھوٹا سا ٹیلنٹ ہے یہ امیر ہوتا جا رہا ہے, ساری قوم کو مقروض کرتا جا رہا ہے, پیسہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج دیتا ہے. سسٹم ڈی ریل کر رہی ہے کرپشن اس ملک کی. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے جدھر آپ آ کے ملک کو لوٹے اور آپ کہیں جی میں قانون کے اوپر ہوں. آصف زرداری اور نواز شریف کے نیچے آپ فرشتے بھی دے دیں وہ کرپشن نہیں رکے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور and welcome to the show. ناظرین, آج ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی خبر تو JIT ہی رہی اور اسی سے ہم شروعات کریں گے. آگے چل کے آپ کو TWJ کی بڑی خبر بھی دیں گے. JIT میں آج جب کورٹ میں سماعت ہوئی تو جو فوکس رہا وہ پاکستان کی انٹیلیجنس بیورو کا ادارہ رہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہفتے کے روز انٹیلیجنس بیورو نے اپنا یہ جواب جمع کروایا تھا سپریم کورٹ میں کہ وہ جانچ پڑتال کر رہے ہیں, کوائف جمع کر رہے ہیں JIT کے ممبران کی. اور یہ اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے JIT کے ممبران نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست جمع کرائی تھی کہ ان کے خلاف ادارے ایکٹیو ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جس ادارے پہ وہ فوکس کر رہے تھے وہ انٹیلیجنس بیورو تھا. ان کے فیس بک اور ٹویٹر اور دیگر اکاؤنٹس کو, ان کی فیملی کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ظاہر سی بات ہے انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ تب ایکٹیو ہوتا ہے کسی کے کوائف جمع کرتا ہے. خاص طور پر یہ اس وقت بڑا سوالیہ نشان بن گیا کہ JIT کے ممبرز کے کوائف جمع کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی, اسپیشلی جب کہ وہ خود ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ بھی اتنے ہائی پروفائل کیس کا, وزیر اعظم کا. سب کو پتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ کے اندر آتی ہے انٹیلیجنس بیورو, تو انٹیلیجنس بیورو پہ شدید تنقید ہوئی اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کیا انٹیلیجنس بیورو پرائیویٹائز ہو گئی ہے جو ایک جماعت یا ایک مخصوص کسی شخص کے لیے کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے کوائف جمع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوائف کس کو دیے گئے. سوالیہ نشان تھا ایک, یہ کوائف جو JIT نے اپنا موقف جمع کرایا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کوائف یعنی کہ ہمارے خلاف مواد جمع کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کی ایک کاپی پرائم منسٹر کے بیٹے حسین نواز کو بھی مل جاتی ہے, کیونکہ یہ کاپی ان کے وکیل کے پاس ہوتی ہے. تو ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا 8 سے 9 لوگ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ حکومت کے کہنے پر ان کے خلاف یعنی کہ سپریم کورٹ کے خلاف اور JIT کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہے ہیں. ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر سپریم کورٹ برداشت کر رہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ کسی پریشر میں آنے والی نہیں. یہ ججز کے ریمارکس تھے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آئین اور قانون پاکستان کے تحت کریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ مجبور نہ کیا جائے کہ ایسا فیصلہ کر دیں جو پھر ظاہر سی بات ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوگا کہ یہ جو میڈیا پر آ کر ان کی تصدیق کی جا رہی ہے, اور JIT کو ایک سپریم کورٹ کا ایکسٹینڈڈ آرم ہے جو ایک انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, تو ان کے خلاف اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ معاملات حکومت وقت کے لیے کتنے سنگین اور شدید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. خاص طور پر تمام اداروں کی کلیاں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. SCCP ہو جس نے اپنا جواب جمع نہیں کرایا, اس کو بھی FIA کے تھرو ریپریمانڈ کیا. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو بھی تنبیہ کی,
اور انہوں نے یہ بھی کہا JIT کو کہ آپ کل پیش نہ ہو, آپ کو جو وقت دیا گیا ہے اس میں اپنا کام مکمل کریں. یہ تمام معاملات, یہ جو آپ کے اوپر پریشرز ڈالے جا رہے ہیں, یہ جو آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ جس طرف سے بھی کی جا رہی ہو, یہ معاملات ہم دیکھ لیں گے. تو یہ ہو گئی JIT سے ریلیٹڈ خبر. اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں, ناظرین تھرسڈے کو ہم نے آپ کو TWJ کی بڑی خبر دی تھی کہ 2 قیدی سینٹرل جیل کراچی سے فرار ہو گئے تھے. ان میں سے جو ایک قیدی تھا وہ اس کی پیشی نہیں تھی, لیکن اس کو ایک سازش کے تحت اس کورٹ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کی جو سنوائی ہو رہی تھی وہاں اس کو پیش کیا گیا. باقی قیدیوں کو واپس لے گئے اور 2 قیدی وہاں سے ہائی پروفائل جو ہے وہ فرار ہو گئے. اس سے ریلیٹڈ اوور دا ویکینڈ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایک آپریشن کی تیاری کی گئی اور کراچی کی سینٹرل جیل کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن آج ہوا. اس آپریشن میں CTDC, پولیس, FC, کراچی رینجرز اور تمام لوگوں نے مشترکہ مل کر یہ کارروائی کی اور جیل کا جو یہ منظرنامہ سامنے آیا یہ پاکستان کی عوام اور شہریوں کے لیے بڑا ہی شاکنگ تھا. اس کے اندر سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیل نہیں ہے بلکہ یہاں پر عیش و آرام کے لیے کوئی جگہ دی گئی ہے اور یہاں سے لاکھوں روپے نقد برآمد کیے گئے. آپ کو پتا ہے کہ جیل میں گینگ وار اور تنظیم جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے بڑے سنگین ملزم موجود ہیں اور یہ کیش کس لیے استعمال کیا جاتا ہے, کیش برائبز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے سلنڈرز برآمد ہوئے, ڈرگز بنشیات بڑی پیمانے پہ برآمد ہوئے. لیاری گینگ وار کے لوگوں سے, کالعدم تنظیموں کے لوگوں سے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لندن کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے سمارٹ فونز برآمد ہوئے 70, 100 اور 100, 200 سے زیادہ. اب یہ سمارٹ فونز انہوں نے اس لیے رکھے ہوئے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سمارٹ فون میں آلدو سم نہیں ہوتی لیکن اس پورے احاطے میں جیمرز لگے ہوئے ہیں. تو سارا کراچی یہ سوال کر رہا تھا کہ جیمرز کے ہوتے ہوئے بھائی یہ سیل فونز کس طرح کام کر رہے ہیں اور یہ کس مخصوص طریقے سے جیل سے قیدی اپنی آپریشنز چلا رہے تھے. اس پر یہ بڑی کارروائی تھی. رینجرز کے اہلکاروں نے اس سوال کا جواب دیا سمارٹ فون سے ریلیٹڈ. وہ جواب سن لیں اور بریک لے لیں. یہ جو مبارک جو کتابیں ہیں ان کو سیل فون کے چھپانے کے لیے اور ڈرگس کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. سیل فون جو یوز ہو رہے تھے, جو یہاں کا جیمر لگا ہوا ہے اس کو انفیکٹو کرنے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز امپرووائز کر کے لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے 24 گھنٹوں میں سے چند ایک ایسے اوقات تھے جس کے اندر یہ ان کے سیل فون جو ہے ایک مخصوص جگہوں کے اوپر فنکشنل تھے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمیں جوائن کیا فردوس شمیم نقوی صاحب نے, سینئر رہنما ہیں آپ تحریک انصاف کے. صدیق الفاروق صاحب آپ PMLN کے ایک سینئر ممبر ہیں, چیئرمین ہیں ایوری ٹرسٹ اینڈ پراپرٹی بورڈ کے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رکن ہیں اور ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر پاکستان بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو کیونکہ بیکاز آبویسلی کراچی از ویری امپورٹنٹ, تو میں چاہتی ہوں آپ شارٹ کامنٹ اس پہ کر دیں. ڈائریکٹلی ہم JIT کے ہراسمنٹ اور کیس پر آتے ہیں. یہ جو آج جیل میں جو بڑا آپریشن ہوا ہے, یہ اگر وہ 2 قیدی فرار نہ ہوتے تو یہ آپریشن نہ ہوتا. یہ کتنا ظلم ہے. آپ نے دیکھا ہے جو مواد اندر سے نکلا, لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی مذاق چل رہا تھا. میرے خیال سے جیسمین جو چیز آج سامنے آئی ہے رینجرز کے آپریشن سے, وہ کراچی کے ہر شہری کو پہلے سے معلوم تھی. یس, ہم پتہ تو تھا ہمیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یہ صرف سپیکرز اور یہ ذرا آپ جی یہ دیکھیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن سب کو پتا تھا کہ کراچی جیل انفیکٹ پاکستان کی موسٹ آف دا جیلز کے اندر ہر چیز مہیا کی جاتی ہے اگر آپ اس کا پیمنٹ کرنے کو تیار ہوں. یہ اتنا جو سنگین مسئلہ ہوا ہے کہ لشکر جھنگوی کے 2 ملزم خاص طور پہ 19-20-21 رمضان کے زمانے سے 2 دن پہلے فرار ہو جائیں, اس کی وجہ سے پوری شیعہ کمیونٹی کے اندر ایک ٹینشن پیدا ہوئی تھی, ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کا خطرہ ہو گیا تھا. یہ دکھاتا ہے کہ لشکر جھنگوی کے کانٹیکٹس ایون ان سندھ گورنمنٹ ان سندھ پولیس کہاں تک جاتے. اس سے کہ یہ باقی عیاشی کے جو سامان ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ جیل کے اندر کتنے آرام سے لوگ جا کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, B کلاس A کلاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لوگ سالوں گزار دیتے ہیں. سمارٹ فونز کی ریکوری اور یہ سب آپ کو لگتا ہے اب اس سے فرق پڑے گا کچھ دن کے لیے؟ بات یہ, جس پولیس فورس کے کانسٹیبل سے 38 کروڑ روپے نکل سکتے ہوں
اس ملک میں اس شہر کے اس پولیس کے اندر جب تک ٹوٹل ریفارمز نہیں آئیں گے. یہ تو یہ ہے کہ جب تک دیکھیں ہم کرپشن is right from the top to the bottom. چلے ماں So you have to go. Let's go to the top then. JIT کا جو آج سپریم کورٹ میں جو آج IB کا حوالے سے جو انہوں نے کہا فوجداری مقدمہ قائم ہو سکتا ہے. ہونا بھی چاہیے. نہیں کہا انہوں نے کہ ہو سکتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ہونا بھی چاہیے. اس سے کہ بات یہ ہے کہ IB without informing the Supreme Court judges, how did it investigate the members of the JIT? And why? The question is why? And why? نہیں پہلے تو they should not have even thought of it. اس سے کہ these people یہ جو تھے سارے 6 کے 6 ممبران سیلیکٹ کیے ہیں کس نے؟ پاکستان کے سپیریئر کورٹ کے ہائیسٹ ججز نے. جی. اور اس کے بعد it's an insult to them کہ آپ انہی کو انویسٹیگیٹ کریں. اگر آپ کرنا بھی چاہتے تھے کہ کچھ for security concerns or other reasons they should have first gone to the court. وہاں کہتے اور خاموشی سے کرتے. خاموشی نہیں, کورٹ کی اجازت کے ساتھ کرتے. اور جتنی دیکھیں انٹیلیجنس بیورو کا کام ہر چیز خاموشی سے کرنا ہے. بھانگی دہل تو پولیس کرتی ہے, وارنٹ لے کے جاتی ہے, وہ سرچ کرتی ہے. انٹیلیجنس بیورو اگر فوائد جمع کرنے کے بعد کیا آپ اس پارٹی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں وہ سیکنڈری پوائنٹ ہے. پہلی چیز تو وہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے the way they were investigating. دیکھیں وائلیشنز دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے. پھر کس کے کہنے پہ کی؟ کس کے؟ یہ IB کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. بٹ موسٹ لائکلی کس کے کہنے پہ کی ہوگی؟ جس کے انڈر وہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کے کہنے پہ تو وہ نہیں گئے انویسٹیگیٹ کرنے. نہیں آپ کو لگتا ہے حکومت کے کہنے پر؟ obviously. اور کس کے وہ کام کس کے کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی وزیر اعظم پاکستان کے کرندے وزیر کے تحت, انٹیریئر منسٹری کے تحت, ڈیفنس کے تحت یہ سارے کا کام کرتے ہیں ادارے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا آج کیس میں امپورٹنٹ کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں IB ایک ایسا ادارہ ہے نا جو اگر یہ کام کر رہا ہے تو سیکنڈ کوشچن وہیں سے آ جاتا ہے کہ پہلی بات تو کیوں کیا گیا, دوسری بات کرنے کے بعد آپ نے ان کے قوائف جو ہیں وہ جمع کروا دیے اور پھر آپ نے ان پہ اس کے بیسس پہ الزامات لگائے کہ یہ تو جی بائسڈ ہے. ان کی فیملی کو ان کو نظر رکھنا, ان کو آج کی پروسیڈنگز کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جاسمین, آج 2 اہم چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے جو چیئرمین تھے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان DG FIA کو کہا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کریں, تحقیقات شروع کریں. اس بنیاد پر کہ JIT کی طرف سے یہ ایلیگیشن سامنے آیا ہے کہ SCCP نے ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپرنگ کی ہے. دیکھیں ایویڈنس پرووائڈ نہ کرنا, ایویڈنس دینے میں تاخیر کرنا یہ بالکل ایک سیپریٹ چیز ہے, اور ایویڈنس کے اندر ٹیمپرنگ کرنا یہ ایک بڑا سنگین نوعیت کا الزام ہے. یعنی کہ اس سے اخذ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ایویڈنس کے اندر ٹیمپرنگ کر کے کسی ایک پارٹی کو بینیفٹ پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک بڑا سنگین نوعیت کا الزام ہے جس کا سپریم کورٹ نے DG FIA کو کہا کہ وہ تحقیقات کا آغاز کریں. جہاں تک IB کا تعلق ہے تو IB نے سپریم کورٹ کے اندر اٹارنی جنرل نے موقف یہ لیا کہ یہ IB جو تھی وہ روٹین کا اپنا لو ڈاؤن ان تمام JIT کے ممبران کے اوپر لے رہی تھی. تو اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے اور جو ججز نے الفاظ استعمال کیے وہ ہیں ہراسمنٹ کے. اب لو ڈاؤن لینا اور ہراسمنٹ کرنا یہ اگین دونوں ایک بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک عام سی چیز ہے, لو ڈاؤن لیتے رہتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ہراسمنٹ کرنا یہ ایک اگین ایک مختلف نوعیت کا, بالکل ہی قطعاً مختلف نوعیت کی چیز ہے. اب کل دوبارہ سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر تمام چیزیں لے کر حاضر ہو, اور کل آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور دیگر انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز بھی جو اس چیز کو بڑا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ایک سمیئر کیمپین نہ صرف شروع کیا بلکہ JIT کو برو بیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج اس کا نوٹس بھی لیا ہے JIT کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. نہیں آج تو ججز دے ریمارکڈ آن دس آلسو نا, 8-9 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا تو ہے آج. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ پہلے 8 لوگ تھے, اب تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر 9واں بھی شامل ہو گیا. تو وہ اگر آپ شروع سے دیکھ لیں, جب سے یہ پروسیڈنگز پیناما کی شروع ہوئی ہیں تو سپریم کورٹ کے اوپر ان کے وزراء پرویز رشید صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب پہلے سپریم کورٹ کے اوپر کس طرح حملہ کرتے رہے, دبے لفظوں میں ان پر تنقید کرتے رہے. کس طرح کہا گیا کہ ہماری جب وہ کتابوں کا ریفرنس آیا کہ ہماری سیاست کی کتاب کے اندر آنکھیں کھول کے پڑھے, کوئی لفظ مسنگ نہیں ہے. پھر JIT کے اوپر کس طرح سٹیٹمنٹس آتی رہیں. تو حکومت کی طرف سے تو ایک باقاعدہ پیٹرن ہے, اور اس پیٹرن کے تحت ملائم کیا جا رہا ہے JIT کو. صدیق فاروق صاحب,
Ji, I think the court took notice of this and they took a very serious notice of this. Siddiqul Farooq साहब, ये जो आज रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा है कि आईबी की निष्कारी कर दी गई है जो प्राइवेट लोगों की खिदमत दे रहे हैं। इनका मजीद कहना यह भी था कि डीजी जो है डायरेक्टर जनरल आईबी मुद्दत मुलाजमत में तोसी जाती काम के लिए की गई है और हरासमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया। सर, कैसे देख रही है हुकूमत इन मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जैस्मिन। पहले तो चूंकि मैं जेल में रहा हूँ 8 महीने एक इदारे के मातहत और 1 साल 4 महीने कराची सेंट्रल जेल में और फिर रावलपिंडी अडयाला जेल में जी, तो मुझे भी अगर आप बात करने देती तो मैं थोड़ा सा आपको बताता। लेकिन सर आज बात यह है कि मैं 8 महीने जल्दी से मैं उस पर आता हूँ। 8 महीने में मलीर में कुछ इंतजामी लोगों के पास रहा। वहां भी अपने लोगों को रात को टेलीफोन पर बातें कराई जाती थी। ठीक, सिर्फ मैं एक आदमी था जो अलग था और मेरे साथ मौजूदा स्पीकर कौमी जो सूबाई सिंध असम्बली है वो भी थे और तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो सूबा सिंध के कुछ लोग हैं वो भी थे और मौजूदा MQM के जो सरबराह है पाकिस्तान में वो भी थे, डॉक्टर साहब, ये मेरे साथ थे। बातें कराई जाती। नंबर 1। नंबर 2, जब कराची सेंट्रल जेल में आया तो वहां मुझे तो बंद वार्ड में रखा जी, लेकिन वहां भी टेलीफोन भी मौजूद थे और एक दिन कुछ लोगों ने कहा कि देखें आप हमारे भाई बन जाएं। मैंने कहा यार आपका भाई हूं कि अच्छा आप भाई हैं तो ये देखें, बोतल शराब की उठा के मेरे सामने रख दी कि ये देखें हम तो इसका बंदोबस्त करते हैं, अगर आप चाहें तो आप भी। मैंने कहा सबको पता है लेकिन आज बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो गया। सुन लें, आप सुन लें, लेकिन ये सब कुछ किस दौर में होता रहा? जब परवेज मुशर्रफ साहब का मार्शल था, मैं तो उसका कैदी था ना। ठीक है सर, मैं तो उसका कैदी था। ठीक है, इसलिए अब आ जाए आगे। पैसा जहां चलता है वहां सब कुछ होता है। बेशक। ये कहिए, ये अब आ जाए जो बात आपने की है। मैं तो एक बुनियादी बात, मुझे जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और वहां फारूक आदम ने कहा कि वी डम्प्ड हिम समवेयर एंड फॉरगॉट। सिद्दीकुल फारूक साहब, कैन वी टॉक अबाउट द प्रोसीडिंग्स टुडे नाउ सर? एक लम्हा वी विल डू अ बायोग्राफिकल शो ऑन योर संडे। नहीं, एक लम्हा मुझे बात करने दीजिए। सबने बात की है। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है और उसके चीफ जस्टिस के सामने मुझे पेश किया गया और कहा गया कि हम इसे डंप करके भूल गए। उन्होंने मुझे नहीं इंसाफ दिया और मेरा रिमांड मजीद दे दिया और 3 दफा रिमांड दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट थी, उसका फुल बेंच था। सर, वी गॉट द पॉइंट। अब आ जाएं इस बात पर कि देखिए, मैं और बहुत से लोग कब से चीख रहे हैं कि जब मामलात सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हों तो उस पे बाहर कोई बात ना करे, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे कोई और हो। ठीक, लेकिन यहाँ मामला जेर समात है और इमरान खान साहब कहते हैं नवाज शरीफ की तो जगह जेल है, वो तो जेल जाएगा। फैसला तो वो सुना रहे हैं इमरान खान साहब, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करने बैठी है? अगर फैसला इमरान खान ने सुनाना है, अगर JIT के लोगों ने जो 6 या 7 पेजेस की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है वो मीडिया के पास पहुंचती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से गई है या JIT वालों ने दिया है। फिर ये भी देखें, ये कहना कि जी फलां दे रहा है तो फिर ये सारे ही दे रहे हैं। यहाँ अकबुल बादशाही है या ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी लोगों ने अपनी फीफडम्स बनाई हुई हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा। लेकिन सर आईबी ने कहा है ना, आईबी ने कहा, आईबी ने आज अपना मौक़िफ़ सैटरडे को जमा करा दिया। आईबी अगर मरकजी हुकूमत के मातहत है जी, तो क्या ISI मरकजी हुकूमत के मातहत नहीं है? क्या फौज मरकजी हुकूमत के मातहत नहीं है? बिल्कुल है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके सरबराह नहीं है मुसल्लह अफवाज के? ये फलां है और फलां नहीं है, ये क्या तफरीक पैदा की जा रही है? फलां ठीक कर रहा है, फलां गलत काम कर रहा है, फलां उसके लिए काम कर रहा है, फलां उसके लिए काम कर रहा है। कौन तफरीक पैदा कर रहा है सिद्दीकुल फारूक साहब? क्या आप कह रहे हैं कौन तफरीक पैदा कर रहा है? मुझे बताइए ना, जब ये कहा जाए कि ISI तो ठीक कर रही है, किसने कहा है? मरकजी हुकूमत के मातहत है, मरकजी हुकूमत के मातहत है। सुप्रीम कमांडर उसका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। सर, वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हमने ISI का जिक्र किया और मुसल्लह अफवाज का सरबराह भी प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर कर रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, 2 इदारों का जिक्र अभी तक हुआ है, SCCP और IB, और किसी का जिक्र नहीं हुआ। आपने क्या सुना? मेरे लिए मौजूद है, मेरे लिए बराह रास्त मुझसे बात ना करें। मौजूद है अपना जैस्मिन बात करेगी।
तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी प्राइम मिनिस्टर ने मुकर्रर किया। अच्छा सर, एक बात सुनिए, मैं आपसे टू द पॉइंट यही पूछ लेती हूँ, यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आईएसआई और फौज का क्या सवाल क्या था वैसे उनसे रिलेटेड? सवाल ये है कि जी वो फलां इदारा जो है आईबी, वो तो मरकजी हुकूमत के तहत है, तो ये बाकी मरकजी हुकूमत के मातहत नहीं है। ये किसके मातहत? सदीकुल फारूक साहब, पहले सवाल सुन ले। वो भी सब हुकूमत के मातहत है, लेकिन आईबी से रिलेटेड सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। आईबी ने अपना जवाब जमा किया कि हम जेआईटी के कवायद जमा कर रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम क्या है? क्यों सर, क्या वजह क्या थी? ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हर बंदे के कवायद जरूर जमा करती हैं। कवायद जमा करने का मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हरासमेंट, जैस्मिन हरासमेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कोई हरासमेंट देखें, जज साहब जब कोई भी जज जब रिमार्क्स देगा वो उसके फैसले का हिस्सा नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि जजेस को रिमार्क्स देते हुए भी बड़ा मोहतात होना चाहिए। इससे पहले सिसिलियन माफिया का रिमार्क आया है। जी आया है, और उसका किसी ने साथ नहीं दिया। किसका साथ देते? इसलिए जजेस को भी बहुत मोहतात होना है। देखें, तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिला रूज़ो शब सैरफी कायनात। ये जो दिन रात का सिलसिला है, इसमें अदलिया का भी इम्तहान है, मेरा भी इम्तहान है, मीडिया का भी इम्तहान है, हर एक का इम्तहान है। हर एक को सोच समझ के बात करनी है जी कि कौन कितना इंडिपेंडेंट है, कौन इंसाफ दे रहा है, ये बात होगी। वाह, अच्छा जैस्मिन, मैं अगर काइंडली यहाँ पर वेरी गुड पॉइंट, मैं आपके साथ इस पॉइंट पर एग्री करती हूँ। आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस मुस्तफा नवाज खोखर साहब। ही सेड कौन इंसाफ दे, ही सेड वी आर ऑल अंडर ट्रायल। देखिए, नोबडी इज अंडर ट्रायल। अब देखिए, इसमें सूरत हाल है क्या, एक आईसीआईजे की इंक्वायरी है। आईसीआईजे ने यह स्कैंडल ब्रेक किया। ये पाकिस्तान के अंदर किसी ने नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, इंटरनेशनल स्कैंडल है। अब जो पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली जो चीज हुई जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मामला बन गया जैस्मिन, वो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। जिस इदारे को देखे, तकरीबन 400 के करीब लोगों के नाम आए पैनामा लीक्स के अंदर। अब उन 400 लोगों के जब नाम आए तो ऑटोमेटिकली होना क्या चाहिए था कि हमारे एफबीआर को हरकत में आ जाना चाहिए था, हमारे नैब को हरकत में आ जाना चाहिए था, एफआईए को हरकत में आ जाना चाहिए था कि ये पाकिस्तानी बैरून मुल्क इनकी जायदादें कहां से आई, इन्होंने अपनी रिटर्न्स में ये चीज शो की है या नहीं की है। और अगर नहीं की है तो असम्पशन ये है कि ये पैसा जो है गैर कानूनी तरीके से बाहर लेकर गए और वहां पर इन्होंने किया। अब आईबी के साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है कि जो काम एफबीआर को करना चाहिए था, जो काम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को खुद से करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब आईबी भी एक प्रोटेक्शन दे रही है और सिर्फ इमा पर, गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर के इमा पर वहां पर काम करके उन लोगों को हरास कर रही है। और उनको हरास करने का मकसद ही है कि वो अपनी रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली कंक्लूड ना कर सके। इसके अलावा हरास किस लिए करेंगे वो? कौन से जाकर उन्होंने और कवायद उन्होंने क्या लेने? और आईबी के कवायद हमें पता है कि वो कवायद किस तरह इकट्ठे करते हैं। एक इंस्पेक्टर आ जाता है बाहर और इंस्पेक्टर आके आपके मुलाजमों से चीजें पूछ के लिख के चला जाता है। लेकिन यहां पर तो बाकायदा हरासमेंट हो रही है। तो ये कवायद इकट्ठा करना, लो डाउन लेना एक अलग चीज है, हरासमेंट करना एक अलग चीज है। तो इस सारी सूरत हाल में इंस्टीट्यूशन फेलियर पहले हुआ और फिर हमें यही नजर आ रहा है कि तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो गवर्नमेंट और शख्सियात की सबसर्विएंट है और उसमें इंडिपेंडेंटली कोऑपरेट नहीं कर रहे। देखिए, माय टेक ऑन दिस सिचुएशन इज वेरी सिंपल। जब से जेआईटी बनी है, इन्हें जेआईटी के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं। ये अपने आप को एज अ मार्टियर शो करके दे गोइंग फॉर अ विच हंट ऑफ दीज पीपल, और ये दिखा रहे हैं कि हम बड़े मजलूम मारे गए, इसलिए इन्हें पता है कि वजीर आजम गिल्टी हैं। 2 जजेस ने ऑलरेडी इन्हें कंडेम कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ही शुड बी रिमूव फ्रॉम द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, और इनको आइंदा भी पाकिस्तान की सियासत से 10 साल के लिए डिबार कर दे। और ये वो 2 जजेस हैं जो अगले 2 चीफ जस्टिस होंगे। 2 माइनॉरिटी जजमेंट है, बाकी 3 ने कहा था वी वांट मोर इन्वेस्टिगेशन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डे 1 से कह रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर के होते हुए सही तहकीकात नहीं हो सकती। हमारा स्टैंड जो है वो विंडिकेटेड है। जो कुछ आज जजेस ने आईबी की परफॉर्मेंस, एससीसीपी की परफॉर्मेंस के बारे में रिमार्क्स दिए हैं, इट क्लियरली शोज कि जो पीटीआई डे 1 से खदशात का इजहार कर रही थी वो सारे खदशात है ना। दूसरी तरफ भी तो खदशात है। फैसला नहीं है भाई। क्या, किस चीज के खदशात? जैसे इन्होंने कहा कि जजेस के ऊपर इन्हें भरोसा नहीं है। आई नो सर, रिमार्क्स फैसला नहीं है। रिमार्क्स किसने कहा फैसला? बात ये कि इनको जजेस पे शक है कि जजेस का अब इम्तिहान हो रहा है, दैट दे आर ऑन ट्रायल। नहीं, he said ना कि everybody is on trial. Why the judges?
Why the judges? मुझे इजाजत दें। ये कोई है कि judges will be on trial because Prime Minister का trial हो रहा है? आपने the system is on trial then. आपकी पूरी जमहूरियत ऑन ट्रायल है, आपकी पार्लियामेंट ऑन ट्रायल है, कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ट्रायल है, कि इससे कि आपने जब कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दी, एक कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दी जिसका काम है टू डिस्पेंस जस्टिस, टुडे यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट 95% ऑफ देयर डिसीजंस, बट द डिसीजन ऑफ द ऑन द केस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एक्सेप्टेबल। दैट्स नॉट अ फेयर स्टैंडर्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब मैंने कहा कि सिलसिला रोज़ो शब, ये अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ये रात दिन का सिलसिला हम सब का जो है वो टेस्ट ले रहा है। बेशक। और बहुत सी चीजें कौम के लोगों के अनकॉन्शियस से सब और सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आती हैं, और वक्त जो है वो फिर फैसले करता है। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, जजेस के हवाले से वो बड़े मुकद्दस हैं, ठीक है, लेकिन जजेस फरिश्ते नहीं हैं। जजेस पर रेफरेंसेस बने, जजेस निकले, जजेस की करप्शन सामने आई। मैं ये नहीं कह रहा कि इन जजेस की, लेकिन आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भर्तियां हुई, सारी की सारे निकाल दिए गए, हालांकि वो जजेस ने किए थे। बहुत से जजेस अभी बहुत से जजेस ने फैसले किए, वो निकल रहे हैं। पंजाब में भी चीफ जस्टिस जाने वाले जो थे, उन्होंने कहा कि अदलिया में करप्शन है। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने कहा करप्शन है। फरिश्ता कोई नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अजीब बात है सर, पीपल्स पार्टी के दौर में आपका नहीं माजरत के साथ फिर बात कहीं और चली जाएगी, और फिर बात जब निकलेगी दूर तक ना, तो रुसवाई की बात है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो फिर मेरी भी बात सवाल पूरी जिम्मेदारी से मेरा भी जवाब। कुरान की आयतें दूंगा सर, मैं कुरान पाक की आयतों का हवाला दूंगा, मैं हदीस का हवाला दूंगा, हवाले अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ला सकती हूँ सर, मैं भी ले आऊंगी। मैं क्या बात कर रही हूँ, आप सवाल तो सुनिए ना, आप सवाल तो सुनिए। पूछोगे तो मेरे पास हवाले हैं, तो फिर मेरा सवाल सुन ले सर। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का साथ क्यों दे रहे थे आप? पीपल्स पार्टी के दौर में आपने ये बातें नहीं की। नहीं सर, आप आयातें करके कोट करके मुझे चुप नहीं करवा सकते। आप मेरी बात सुने। जो इंसाफ दिया गया है पल्ला, उसको बराबर रखो, मत इल्जाम लगाओ। अभी तो इंसाफ हुआ नहीं सर, और अभी से आप लोगों ने इंसाफ की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। मैं पूछ रही हूँ, स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अभी तो मिठाइयां बांटी थी, इन जजेस के फैसले में मिठाइयां क्यों बांटी थी? समझ के कह रहा हूं, आज ये इतराज कर रहे हैं जजेस पे। देगा वो इंसाफ नहीं कर सकता, वो इंसाफ नहीं कर सकता, वो इंसाफ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं। देखिए, बीइंग अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो मैं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। मैं तो नहीं हूँ माजरत के साथ, मैं इंसाफ पे पूरी तरह बिलीव करती हूँ, लेकिन ये आपका काश मौक़िफ़ होता जब पीपल्स पार्टी के दौर में इफ्स एंड बट्स हुआ था सर। इफ्तिखार चौधरी का रेफरेंस घर भेजा गया, आप उस वक्त उसको बहाल करने की तहरीक में लगे पड़े थे। क्या आपने उसके बेटे के ऊपर लगे हुए इल्जामात के हवाले से आप कभी रैली निकाली पीपल्स पार्टी के दौर में? आपने चीखें लगाई? मुझे ये बताइए कि अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का मामला कोर्ट में था, अदालत में उसके सामने था, तो मुस्तफा नवाज देखिए जैस्मिन, मैं अगर काइंडली अगर सिर्फ नाजरीन के लिए और सिर्फ पैनलिस्ट के लिए एक स्टेटमेंट याद करा दूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नवाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने खुद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक जलसे के अंदर उन्होंने ऐलान किया, और बड़े भरपूर तरीके से ऐलान किया कि वजीर आजम गिलानी इस्तीफा दे दें, उनके ऊपर इल्जाम लगाया है, और इस्तीफा देने के बाद वो दोबारा अगर वो इंक्वायरी में बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो दोबारा इलेक्ट हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो जब वो खुद अपने तरफ से ये एक स्टेटमेंट इस तरह की दे चुके हैं, तो आज उसका अपने ऊपर इतलाक करने से वो क्यों भाग रहे हैं? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है, वो जिस तरह की अभी यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, हमने आज से एक हफ्ता पहले चेयरमैन बिलावल ने ये स्टेटमेंट दी और ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि इस तरह के खदशात मौजूद हैं कि अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की जा रही है, JIT को डराया धमकाया जा रहा है। माजी में एक मुस्लिम लीग नून की तारीख भी है जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जजेस को अपनी कुर्सियां छोड़कर कोर्ट रूम नंबर 1 से भागना पड़ा, और अगर कोई ऐसा रिपीट हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकर कोर्ट रूम नंबर 1 से भागना पड़ा, और अगर कोई ऐसा रिपीट हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के सामने खड़े होगी। जमहूरियत का और निजाम का यह मतलब नहीं है कि आप इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, इदारों को इंडिपेंडेंटली काम करने दें। रूल ऑफ लॉ का इस मुल्क में इम्तिहान है कि आया अमीर और ताकतवर और हुक्मरान जो हमेशा अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, क्या उनका एहतसाब भी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? ये महज एक ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक दोहरा मेयार कायम किया
گیا اور آج ان کے ساتھ ایک دورہ مہر قائم کیا جا رہا ہے. تو یہ رول آف لا کے فیصلے ہیں جو ہونے, اور یہ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ول اسٹینڈ بائی دا انسٹیٹیوشنز آزاد ہیں, جس طریقے سے مرضی ہے فیصلہ کریں, اور جو شخص مجرم ہے اس کو کٹہرے میں لایا جائے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. فردوس شمیم نقوی صاحب, یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ کو ہی کوئی ایکشن لینا پڑے گا. میرے خیال سے سپریم کورٹ کو سب سے اچھا ایکشن یہی ہے کہ دے شوڈ اسٹک ٹو دا ٹائم ٹیبل, اور جو فیصلہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 60 دن میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے سنا دیں گے, وہ تو کریں گے. کیونکہ آج انہوں نے جے آئی ٹی کو بھی کہا ہے کہ آپ ان معاملات پہ توجہ نہ دیں, ہم ان کو دیکھ لیں گے. دیٹ از دا بگیسٹ پریشر, اور یہ پریشر اب برداشت نہیں کر سکتے. جاسمین میں آپ کو بتا رہا ہوں, پی ایم ایل این از ولٹنگ. یہ اتنا پریشر ان کو برداشت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ثبوت نہیں دے سکے ہیں, قطری خط کے علاوہ کوئی ثبوت ان کے پاس ہے نہیں, کوئی منی ٹریل نہیں ہے. خود وہ سحری صاحب جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے کہا ان کی انویسٹیگیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ 93 میں they were owning these apartments. تو کراؤن کورٹ کی ججمنٹ ہے نا جی, 93 میں ان کے پاس اپارٹمنٹ. یہ 2006 کی کہانی کوئی ہے, یہ کوئی ہے کہ دادا سے پوتوں میں چلی گئی اور دادا مر گئے اور بیچ میں نواز شریف کا نام نہیں ہے, اور وہ دادا کی جائیداد صرف بٹے گی تو وہ بٹے گی صرف جو ہے نواز شریف کے بچوں میں نہیں, لیکن قطر کے شہزادے اس کا وہ کوئی وہ بھی نہیں لا کے دے سکیں گے. وہ تو چلے کورٹ فیصلہ کرے گا نا. مجھے ول تو لا دیں جی, ول تو دکھا دیتے نا, وہ بھی مجھے یہ بتائیں. وہ سر ان کو چھوڑے نا, انہوں نے اپنا کیسے کیس پلیڈ کرنا ہے. میں خالی یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی یہ جو تصادم کی ایک فضا بنتی جا رہی ہے, کورٹ میں بھی شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, جس طرح ہراس کیا جا رہا ہے جے آئی ٹی کو. دیکھیے, پہلی چیز جو ہے جو ہم نے پہلے پارٹ آف ڈسکشن میں نہیں کمپلیٹ کی, کیا آئی بی کو ضرورت ہے, کیا آئی بی کو یہ اجازت ہے کہ وہ عام شہری یا کسی کے فیس بک اکاؤنٹس اور اس کے ہیک کرے بغیر کسی اس کے؟ ویئر از دا لا, دکھائیں وہ لا. دوسری بات جو آئی ہے کہ وہ انہی نے رپورٹ جو تیار کی وہ حسین نواز کے لائر تک کیسے پہنچی؟ کیا دے ورکنگ فار حسین نواز؟ اس کا جواب کہاں سے دیں؟ اور اگر پرائم منسٹر نے کسی اسٹیٹ ایجنسی کے رپورٹ کو اپنے بیٹے کو دی, کیا وہ جائز ہے؟ وہاں تک پہنچی کیسے حسین نواز اور اس کے وکیل کے پاس؟ اس کا جواب تو دیں یہ لوگ. کورٹ تو صحیح سوال پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بتاؤ, از اٹ اے پرائیویٹ ایجنسی؟ پھر یہ کہتے ہیں مافیا کیوں کہہ دیا, گاڈ فادر کیوں کہہ دیا؟ یہ بنے ہوئے یہ 30 سال سے حکومت کر کے اسی طرح پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں ایک یہ کرمنل گینگ ہے. جس طرح الطاف حسین کراچی میں تھا, یہ پورے پنجاب میں اسی طرح قابض ہوئے ہوئے. مجھے اجازت ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اپنے جو آف شور کمپنی اور بنی گالا کی مکان اور 300 کنال کے حوالے سے عدالت میں ہیں, ملزم وہ بھی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جس وقت اسلام آباد لاک ڈاؤن کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ایک صدیقی ہیں, انہوں نے آرڈر پاس کیا, جلسے میں عمران خان نے ان کی تصدیق کی. او اے جج, اس کا کس نے نوٹس لیا؟ یہ تصدیق کس نے کی؟ اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ جو شمیم نقوی صاحب فرما رہے ہیں یہ فلاں گاڈ فادر اور فلاں, کس نے اجازت دی ہے؟ اسلام تو منع کرتا ہے گالی دینے سے, نام رکھنے سے, بغیر تحقیق کے, بغیر فیصلے کی بات کرنے سے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے اس پروگرام کے حوالے سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو میں بھی بات کر رہا ہوں, یہ آپ پروگرام کر رہی ہیں, یہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, ان پر پابندی لگا دیں. ان معاملات میں جو سپریم کورٹ یا عدالتوں میں زیر سماعت ہوں, تاکہ نہ باتیں اس طرح کی ہوں, نہ لوگ اپنے اپنے فیصلے دیں, نہ ifs اینڈ بٹ سے کہانیاں بنائیں, نہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کریں, نہ ان کے نام رکھیں, نہ اپنے اپنے جناب علی دل کو خوش کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا انصاف نہیں ہو سکتا, عدالت کی عزت اور احترام ممکن نہیں ہوگا, اور لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ چودراہٹیں کرتے رہیں گے. ان پر پابندی لگنی چاہیے. میں تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. خود جب یہ نام رکھتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہوتی. جب انہوں نے موومنٹ چلا رہے تھے مختلف اوقات پہ, کیا کیا نام دیے ان کی پارٹی کے لوگوں نے. الگ نہیں کیا,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہے یہ فریڈم آف انفارمیشن کا زمانہ ہے, فریڈم آف اسپیچ کا زمانہ ہے. میرے بزرگ ہیں, قابل احترام ہے, لیکن میں ان سے بڑی انکساری سے ایک اور درخواست کرتا ہوں کہ ذرا جو انصاف کے تقاضوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ ماڈل ٹاؤنز آنے کے اس میں بھی پورے کر دیں. اس واقعے کے میں جو ہوا 14 لوگ وہاں پر مارے گئے, درجنوں زخمی ہو گئے, انصاف کے تقاضے اس میں بھی پورے کر دیں. وہ کرے, عدالت کرے گی. عدالت نے کیا, وہ رپورٹ دبا کے بیٹھے ہوئے, آپ نکال دیں, شائع کر دیں. کیا بات سپریم کورٹ میں چلے جائیں. اچھا اب ہم سپریم کورٹ میں جائیں. اگر میں نے غلطی کی ہے یا میری حکومت نے غلطی کی ہے, آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. یہ تو ایک بڑا سمپل سا معیار ہے. ہر کام اپنی پارٹی کو حکومتی سپریم کورٹ چلانے لگے, ہر کام جو غلط ہو رہا ہے اس کا جواب کرنے کے لیے لو تو سپریم کورٹ میں چلے جاؤ. کچھ حدود و قیود ہو, پابندی لگ جائے تاکہ کوئی آدمی کسی چیز سے سیاسی فائدہ نہ اٹھائے. دیکھیے جیسمین, بنیادی طور پہ جو ڈسکشن ہے اس ڈسکشن میں جو چیز, اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, چلے ہم تو سارے پولیٹیشنز ہیں, ہمارا تو ایک پولیٹیسائزڈ اوپینین ہوگا ہی ہوگا, لیکن جتنے انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز ہیں, جو نیوٹرل لوگ ہیں, وہ بھی اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ انکوائری کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے. اب ایک تصویر کے سامنے آ جانے پر اتنا انہوں نے شور و غوغا کھڑا کر دیا, اور وہ پھر وہ تصویریں بھی ہمیں یاد ہیں کہ جس وقت آصف زرداری کی جس تشدد کیا گیا تو ان کے کپڑے لہو لہان ہوئے. جو ہسٹوریکل انجسٹسز جیسمین پیپلز پارٹی کے ساتھ انسٹیٹیوشنز نے کی ہیں, ہم آج بھی ان ہسٹوریکل انجسٹسز کی مثال نہیں پیش کر سکتے, لیکن ہم نے ہر موڑ پر, ہر موقع پر ان انسٹیٹیوشنز کے فیصلوں کا احترام ضرور کیا ہے, ان کو کرٹیسائز کیا ہے. ہمارے خلاف بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں, ایسے فیصلے آئے ہیں کہ جو جوڈیشل ہسٹری میں آج تک پریسیڈنٹ قبول ہی نہیں کیے جاتے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا جو فیصلہ تھا وہ ایک غلط فیصلہ تھا, جو ہماری حکومت کے خلاف ہوتا رہا وہ ایک غلط فیصلہ تھا. اصغر خان کیس میں جو ہوا وہ بھی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی. لیکن اداروں کو ہم نے اپنے, اگر ہم نے اس ملک کو بہتر بنانا ہے, انسٹیٹیوشنز کو پروموٹ کرنا ہے, اس ڈیموکریسی کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے کیوں سائن کیا تھا؟ اس لیے سائن کیا تھا کہ ملک میں جمہوری رویے پروان چڑھے. جمہوریت میں ہمارا مستقبل ہے, لیکن جمہوریت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس جمہوریت کے نام کے اوپر آپ اداروں کی تذلیل کرتے جائیں. اگر جس طریقے سے ابھی آج سے چند عرصہ پہلے فوج کے ساتھ جو کیا گیا, فوج کی ایگزامپل دے رہے تھے صدیق الفاروق صاحب, تو وہ بھی ایک مناسب رویہ نہیں تھا. سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ سر, فوج کے ساتھ کیا کیا تھا؟ دیکھیے اب ابھی بھی اگر نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نادیدہ قوتیں جو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں, تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کس کی طرف ان کا اشارہ ہے. وہ ہمیں بتا دیں, صدیق الفاروق صاحب بتا دیں کہ کن نادیدہ قوتوں کی طرف وزیر اعظم نے اپنے جے آئی ٹی سے جیسی باہر نکلے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی, کہ کون سی نادیدہ قوتیں تھیں جن کی طرف پرائم منسٹر نے اشارہ کیا؟ پتہ نہیں. وزیر اعظم صاحب نے جو کہا وہ بڑا ایویڈنٹ ہے, بڑا کلیئر ہے. آپ کلیئرلی کہہ دیں کہ کون سی ہے وہ نادیدہ قوتیں. سر کھل کے کہہ دینا. میں تو یہ آپ نے, میں میرے مطلب ہے بیٹوں کی جگہ ہیں, بڑے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں کھوکر صاحب, لیکن جو بات انہوں نے کی, جب ہم بھی یہ کہتے, میں تو کہتا ہوں, میں کریڈٹ بھی دیتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو, لیکن میں نے اس وقت بھی بطور اسٹوڈنٹ لیڈر, پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ یونین مخالفت کی. آج بھی جن چیزوں کی مخالفت میں کرتا ہوں وہ اپنی جگہ. سر پرائم منسٹر کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ کورٹ میں عسکری لگائی گئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں. سر پرائم منسٹر کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ آپ نے آگے لگائیں, آپ نے جو کچھ کیا, کینگرو کورٹس کہا, آپ نے کیا کچھ نہیں کہا یار. میں کہتا ہوں اس سب کا اب چیپٹر کلوز ہونا چاہیے. جو معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہوں ان پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جس نے لیکن سر پھر اس میں تو ایک سیکنڈ سر سن لینا, پھر اس میں تو پرائم منسٹر کو بھی خاموش ہونا پڑے گا کیونکہ, اور شہباز شریف کو بھی خاموش ہونا چاہیے. جب ایک بولے گا, میں تو یہ کہتا ہوں سب کو, جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس پہ خاموشی, جو کہنا ہے وکیل کے ذریعے عدالت کے فورم پر کہیں, اور بس. سر وزیر اعظم کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ آپ نے کہا بڑا کلیئر تھا. مجھے نہیں معلوم, ابھی آپ نے کہا بڑا کلیئر تھا. سب کا آپ کے جو کلیئر تھا تو آپ بتائیے. وہ تو آپ کر رہے ہیں کلیئر, آپ کو نہ بتاؤں میں جیسمین کلیئرلی کہہ دیتا ہوں. اچھا سب خاموش ہو جائیں, باری باری سب جواب دیں گے اس کا. آپ بتاتے ہیں, آپ بتائیں کس کی طرف تھا اشارہ؟ میں جیسمین کلیئرلی کہہ دیتا ہوں کہ اشارہ پاکستان کی افواج وہ نادیدہ قوتیں ہیں کہ جو اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. یہ تصویر والا معاملہ بھی انہوں نے اسی طرف لے کے جانے کی کوشش کی. فیکٹریاں اور کٹ پتلیاں, میں سمجھی تھی کٹ پتلیاں ان کو کہہ رہے ہیں ویسے وہ, لیکن مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. یہ مجھے کوئی نہ بتا سکا کہ کٹ پتلی تو ہو گئی تحریک انصاف, لیکن ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. یہ بات ٹھیک ہے, ہم بھی اس سے آج کٹ پتلی نہیں ہے. اگر ہوتے تو ہم گودوں میں پل کے جوان ہو چکے ہوتے. کون بیٹھے لندن میں؟ نیتن یاہو کے ساتھ بھی
नीतनयाहू के साथ भी तस्वीर जिनका दोस्त है नीतनयाहू और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दोनों के साथ जो तस्वीरें हैं वो इनके दोस्त हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ और जिंदाल के साथ और कारोबार करने की बातें छोड़े यार। मुसलमान जाके यूनाइटेड नेशंस में आप कोई शिकन नहीं कर सके, आप किसकी बात कर रहे हैं? मुसलमान कैंडिडेट ये सारा जो डिबेट है, ये सारा जो डिबेट है ये एक जुज है। ये एक डिबेट जो हम सारा कर रहे हैं ये एक जुज है। हम ब्रॉडर डिबेट है वो है एहतसाब का, कि एहतसाब इस मुल्क में मुमकिन है या नहीं मुमकिन है। तो अगर आप माजी से लेकर अब तक देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि इस सही है। मैं अगर सदीकुल फारूक साहब अपनी बात मुकम्मल कर लूं जी, तो एहतसाब इस मुल्क में नहीं हो सका, इसमें कोई शक नहीं है। इस मुल्क के हुक्मरान चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, या चाहे इस मुल्क में जनरल्स हो, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो, एहतसाब का नाम सिर्फ एक हम लोग डायलॉग में एक बात करने के लिए बस एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको ले आते हैं। अदरवाइज इस मुल्क में कब एहतसाब हुआ है? सियासतदानों का एहतसाब की बात तो हो जाती है, फिर जनरल्स का एहतसाब कौन करेगा, ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कौन करेगा, जजेस का एहतसाब कौन करेगा, ये सब एक बातें हैं। तो उस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हमने अगर इस मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं तो हमें एक इंपार्शियल न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन इवेंचुअली बनाना पड़ेगा जो इन तमाम चीजों को लेकर आगे चले, जो टैक्स पेयर का पैसा जिसके ऊपर डाके डाले। सर, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड नाउ आल्सो डिसाइड। मैं आपको एक बात बताऊं, दिस विल बी अ हिस्टोरिकल जजमेंट हो सकती है इन अ वे कि ये डिसाइड करेगी फ्यूचर कोर्स ऑफ पाकिस्तान के इदारे जो नाकाम हुए अपने काम करने में, SCCP हो, FI हो, FBR हो, दीगर जो भी हो, नैब हो, बिल्कुल, या तो उनको वंस एंड फॉर ऑल डायरेक्शन मिल जाएगी या फिर अल्लाह बेहतर जानता है सारी फैसले जो हैं जवाब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से आएंगे। अपना ख्याल रखिए, आज वक्त खत्म हुआ जाता है। इस पर फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सदीकुल फारूक साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर। अपना ख्याल रखिएगा। राइट टू मी ऑन ट्विटर। अल्लाह हाफिज।